اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلٌ الْفَرَسِ لَمْ يُفْسِدْهُ حَتَّى يَفْحُشَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله لا تمنعوا عن الفحشاء لأن البول ما يؤكل لحمه ظاهر عنده مخفف نجاسته عند أبي يوسف رحمه الله ولحمه معقول عندهما وأما عند أبي حنيفة فالتخفيف رحمه الله فالتخفيف لتعارض الآثار. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اور اگر لگ جائے کپڑے کو بدن کو بول فرس کا گھوڑے کا بول لم یفسد ہو تو نہیں خراب کرے گا کپڑے کو حتیٰ کہ فحش ہو جائے چوتھائی تک پہنچ جائے. فحش کا معنی پیچھے پڑے کہاں پہنچ جائے؟ چوتھائی تک پہنچ جائے. عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عند محمد رحمہ اللہ گھوڑے کا بول نہیں مانے اگرچہ زیادہ ہو جائے چوتھائی سے زیادہ بھی لگ جائے تو کپڑا نجس نہیں ہے. کن کے نزدیک؟ عند محمد رحمہ اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول الفرس اسی طرح ہر وہ جانور کے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے بول کا بھی یہی مسئلہ ہے. او بین کانت مخففہ جی پیچھے پڑھے ہیں سبق کہ اگر نجاست مخففہ ہو کا نہیں لفظ آؤں کا اچھی پڑھ دیکھا سنے نا جی بھی جیسے بول ان کا جن کا اسی کی بات حاشیے پر کر رہے ہیں. وَقَضَا كُلُّ مَا يُوكَلُ لَحْمُهُ جی یہ پچھلی عبارت کی تھے وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً نظر آئی. تو بیندہ نہیں پیادہ زبانی ٹھوکی جا رہے ہیں کہ اگر نجاست مخففہ ہو تو اس کی مثال کیا دی تھی اور لفظ پڑھ یو کالو تو کہ یو کالو چک وٹ دی ہم سے تو قانون نہیں لگ سکتا جی. جی کی لفظ کا نہیں حمزہ ساکن میں تو اس نے ماں قبل دے حرکت دے مطابق رفلتنا بدلانا جائز ہے تو کیوں ٹل آ رہے ہیں؟ لکھیا استاد جی تام پڑھ رہے ہیں جی چنگا لکھے. تو جائز ہے نماز اس نجاست مخففہ کے ساتھ حتیٰ کہ پہنچ جائے کپڑے کی اسی چوتھائی کو کثیر فاحش کہا تھا جی. اجے برکہ رہن دے ایک منٹ پچھلا پڑھیے اگلا تو پھر پڑھیں گے جی. جی کہ یہ جو چوتھائی ہے نا کپڑے کی چوتھائی تک پہنچ جائے اسی کا نام کثیر فاحش تھا. اس سے کم ہو تو پھر نماز جائز ہے. دونا افضل ہے. ہوں دیکھ حاشیہ جی. جی بھئی یہ بول کا مسئلہ بیان ہوا ہے
کس کا؟ بول کا مسئلہ کہ شیخین کے نزدیک گھوڑے کا بول بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر فوش ہو تو معنی ہے، فوش نہیں ہے تو معنی نہیں ہے. وَقَضَا كُلُّ مَا، یوں کا لحم پھر یوکلو کہ وَقَضَا كُلُّ مَا یوکلو لحمہ جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے جی. پڑھیا نہیں جو ہون بخایا ہے یہ حکم ہے کہ کثیر فاحش ہو تو معنی ہے. کثیر فاحش کتنا ہے؟ پھر ربو کتنے کپڑے کا اس میں اختلاف ہے، وہ سارے قول پڑھے ہیں جی، پیچھے بھی پڑھے ہیں پچھلی کتابوں میں بھی. یہ جیسا کہ دلالت کر رہی ہے اس پر دلیل جو آگے آ رہی ہے، جو ابھی دلیل آ رہی ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ بول ما یوکلو لحمہ کا طاہر ہے عندہ جی. ما یوکلو لحمہ کا بول عندہ محمد کیا ہے؟ طاہر ہے، تو لہذا وہ معنی نہیں ہے. نہیں ہے. آگے مخففۃ نجاستہ عند ابی یوسف، اور مخفف ہے نجاست ما یوکل لحمہ کے بول کی عند ابی یوسف، ان کے نزدیک یہ نجاست ہے. مخففہ ہے. اور گھوڑے کا گوشت معقول ہے عندہما، کن کے نزدیک؟ امام یوسف اور امام محمد رحمہ صاحبین کے نزدیک، کہ گھوڑا جو ہے وہ معقول اللحم ہے، جی. تو لہٰذا معقول اللحم والا حکم امام محمد صاحب کے نزدیک بول پاک ہے، اور عند ابی یوسف نجاست خفیفہ ہے. اور بین اسطور لکھے ہے وہ بول ما یوکل لحمہ ناجس نجاستاً مخففتاً عند، ابھی یوسف. یہ بات ختم ہو گئی. اور امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ نجاست مخففہ کس طرح ہے؟ بہرحال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پس تخفیف بوجہ آثار کے تعارض کے ہے. عند ابی یوسف پڑھا تھا کہ وہاں اجتہاد کا رستہ ہے، اجتہاد جائز ہے، واقعہ ہے، اجتہاد واقع ہے، لہذا اس سے نجاست خفیفہ ہوگی. امام صاحب کے نزدیک آثار متعارض ہو جائیں تو نجاست جو ہے وہ غلیظہ کی بجائے خفیفہ ہو جاتی ہے جی. اچھا جی ذرا غور کریں جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتعارض الآثار، اب وہ آثار کون سے جن میں تعارض ہے جی، جس کی وجہ سے گھوڑے کا بول کیا بنے گا؟ خفیفہ بنے گی عند الامام رضی اللہ عنہ. وہ من حدیث استنزہ من البول، اس کا مطلب ہے بول ہر قسم کا کیا ہے؟ نجس ہے، نجاست ہے. اور قصہ اورانیین کا اس کا مطلب ہے کہ اونٹنیوں اونٹوں کا بول. بس وارد ہے اس پر دو سوال جی، یہ جو تعارض پیش کیے. اول یہ کہ تعارض محض وہ ما یوکل لحمہ کے بول میں ہے جی، کیونکہ وہ تو اونٹنیوں کا بول تھا نا اس میں، تو وہ تو ما یوکل لحمہ ہے. اور اسی لیے تو نہیں ثابت حمار کے بول میں، چونکہ ما یوکل لحمہ نہیں ہے، اور لحم الفرس وہ غیر معقول ہے، تو پھر اس میں تعارض کیسے بنا؟ تعارض تو بنے گا کہ پہلے معقول اللحم ہو. جواب اس سے یہ ہے کہ گھوڑا نہیں کھایا جاتا گوشت اس کا عند الامام،
حرمت کی وجہ سے نہیں کہ حرام ہے، بلکہ لحرمت ہی باستعمال فی الجہاد لا لنجاست ہی، بھول گیا، نجاست کی وجہ سے نہیں اس کا گوشت منع، بلکہ اس کی عزت کی وجہ سے کہ یہ اعلیٰ جہاد ہے، اس لیے اس کا گوشت نہیں کھانا۔ لہٰذا پس ہو گیا گھوڑا معقول اللحم حقیقتاً، جب یہ حقیقتاً معقول اللحم ہے تو پایا گیا تعرض اس میں، کیونکہ یہ بھی معقول اللحم میں چلا گیا نا، تو پھر تعرض ہو گیا کہ نہ ہوا، کیونکہ استنزہ اور قصہ۔ دوسرا سوال اراد ثانی کہ تعرض ما ثابت ہوتا ہے جب مجہول ہو، کیا تاریخ مجہول ہو تو پھر تعرض ہوتا ہے، تاریخ مجہول نہ ہو پتہ ہو تو ناسخ منسوخ بن جاتے ہیں، اس لیے اچھا جی۔ اور یہاں اورانیین کی حدیث میں دلالت التقدم ہے کہ اس میں ایک چیز موجود ہے جو بتاتی ہے کہ وہ واقعہ پہلے ہے، اور استنزہ من البول والی بات بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ اس واقعے میں مسئلہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے کہ نہیں، یاد ہے، مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ منسوخ ہے جی۔ مک کے بعد یہ ہے سوال، یہ ہے کہ تاریخ معلوم ہے لہذا تعرض کوئی نہیں ہے، تو جواب دیا ایسے صاحب نہایا نے کہ مسئلہ کا منسوخ ہونا نہیں دلالت کرتا ما یوکل لحمہ کے بول کی طہارت پر، ہے نا، طہارت کے منسوخ ہونے پر۔ اگر حدیث میں ایک بات واقعہ ایک چیز منسوخ ہو تو ساری منسوخ ہوگی، اس پر تو دلالت کوئی نہیں ہے۔ سنیں ہی بائیں طور کے مسئلے کا منسوخ ہونا یہ نہیں دلالت کرتا طہارت بول ما یوکل لحمہ کی طہارت کے، اس لیے کہ یہ دونوں حکمان وہ علیحدہ حکم ہے، وہ علیحدہ حکم ہے۔ انتہا رد کیا ہے اس کو صاحب عنایہ نے اپنے قول کے ساتھ، کہا کہ یہ بات اس لیے کہ اورانیین کی حدیث دلالت کرتی ہے بول ما یوکل لحمہ کی جی، یا یہ کہ ہوگی وہ منسوخ یا، بس اگر ہو اول یعنی منسوخ ہو تو تعرض، منتفی ہو جاتا ہے، اور اگر ہو ثانی منسوخ نہ ہو تو نہیں ثابت ہوگی نجاست بول ما یوکل۔ بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استنزہ جی، بھی اس کی حدیث کی وجہ سے پھر یہ نہیں ثابت ہوگا، کیونکہ یہ تو منسوخ ہی نہیں، یہ تو باقی ہے۔ اب استنزہ جو ہے ما یوکل لحمہ کے علاوہ جو باقی جانور ہیں ان کے بول کی بات ہوگی۔ انتہا میں کہتا اقولو بعنایت الالہ القدیر، میں کہتا ہوں اللہ قدیر کی مہربانی کے ساتھ رد کے دفعہ میں، جو رد کیا کنہوں نے؟ صاحب عنایہ نے، کس کا؟ نہایا کا، کس کا؟ نہایا کا۔ اور رد کے دفعہ میں یہ اولاً پہلے سوال نہیں، یہ سیدھا رد کہ بائیں طور کے کیا شے ارادہ کیا ہے صاحب عنایہ نے حدیث اورانیین کے ساتھ اس کی تردید میں، کہا نہیں ہے بھئی اما ان یکون منسوخا اولا، یہ تردید سے کیا مراد ہے؟ اگر ارادہ کیا اس حدیث کے کل کا تو پس ہم اختیار کریں گے شک ثانی کو کہ منسوخ نہیں ہے، اور اگر ارادہ کریں بعض کا تو پھر ہم اختیار کریں گے پہلی شک کو کہ وہ منسوخ ہے بعض، اور وہ ہمارے مقصود کو، نقصان نہیں پہنچا، جیسا کہ ظاہر ہے نہایت تأمل سے کیڑا کہ حدیث کے اندر دو حکم ہو، اگر ایک منسوخ ہو تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بھی منسوخ ہو جائے۔
دوسرا ثانیاً جواب دیں گے ہم بیں طور کہ ہم اختیار کرتے ہیں شک ثانی کیڑی اولا کہ منسوخ نہیں ہے تے وما ذاکرہ من قولہ لم یثبت جی انہوں نے کیا کہا اولا بھی اگر ہے ثانی تو لم نہیں ثابت نجاست کن کی ما یوکر لحمو کے بول کی عمدہ ہو جی کہتے ہیں کہ عجائب سے ہے اس لیے کہ حدیث اورانیین جب کہ باقی ہے غیر منسوخ اور معارض ہے اس کے استنزہ ہو تو پھر ہو گیا بول ما یوکل لحمو کیا نجس بے نجاست خام ہو گیا جی اور بہرحال نفس نجاست پس وہ تو ثابت ہے موضع آخر سے جیسا کہ نہیں مخفی اس پر جی منبہی جس پر اللہ قدیر نے فتح فرمائی ہے یعنی علم کی سمجھ دی ہے فتح القدیر کا نام استعمال کیا معنی میں کس میں مانے کتاب نہیں مراد ہے جی پھر میں کہتا ہوں جواب میں ایراد ثانوی سے اولاً کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو محض دلالت کرتا ہے اورانیین کی حدیث کی تقدیم پر مصلح کے انتساخ کی حدیث پر نہ کہ حدیث استنزہ پر نہیں وہ جی بلکہ مسئلہ کے انتصار مگر جب کہ ثابت ہو تاخر حدیث استنزہ کا انتساخ کی حدیث سے کہ استنزہ جو ہے نا وہ پیچھے ہو کس سے مسلح والی حدیث مسلح کے منسوخ والی حدیث سے اور نہیں ظاہر ہوئی یہ بات اب تک ثانیاً کہ بے شک تعارض کا وجود صورتاً جو ہے صورتاً تعارض ہو جائے کافی ہوتا ہے نجاست خفیفہ کے ثبوت کے لیے کن کے نزدیک اندر امام بامطابق اس کے کہ دلالت کرتا اس پر قول مولانا عبد الغفور رحمہ اللہ کا صورتاً تحت قول المصنف سابقاً کیا کہ تخفیف ہو بالتعارض ایشا بس واللہ عالم بحقیقت الحال فلا یضرنا المذکور پھر میں کہتا ہوں ایک گل کرنے لگے جی میں کہتا ہوں کہ باقی ہے یہاں ایک شے اور جی وہ یہ ہے کہ یہ جو متن میں او مصنف صاحب ہے کا قول لے تعارب وہ یہ ہے کہ قول مصنف کا کیا تعارض الاثاری یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ نجاست کی تخفیف محض وہ گھوڑے میں عند الامام الاعظم ہے لعدم تعارض الاصالفی کہ غیروں گھوڑے کے غیر میں آثار کا تعارض نہیں ہے جی اور شاہد اس کا ماتن کی تصویر ہے مسئلے کی کیونکہ گھوڑے کے بول کا ذکر کیا ہے جی سمجھے ہی پس وہ جو کہا ہے مولانا عبد الغفور رحمہ اللہ نے تحت قول الماتن کیڑا کہ اگر لگے اس کو بول گھوڑے کا اور اسی طرح بول اس کا کہ کھایا جاتا ہے گوشت اس کا جیسے کہ دلالت کرتی اس پر دلیل انتہا یہ ساکت ہے اور پیچھے پڑے سی ہو آشیہ کہ اللہم مگر جب کہ ثابت ہو قیاس گھوڑے کے غیر کا گھوڑے پر یہ ہے وہ جو حاصل ہوا مجھے اس وقت فضل ملک منان کے فضل سے بہرحال وہ بحث کی ایک لمبی تحقیق کی ہے زبردست اور اگر لگ جائے کپڑے کو گھوڑے کا بول تو نہیں فاسد کرے گا گھوڑے کا بول کپڑے کو حتیٰ کہ فحش ہو جائے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ اور عند محمد رحمہ اللہ نہیں مانے اگرچہ فحش ہو جائے اس لیے کہ
بول ما یوکل لحمہ کا طاہر ہے عند محمد رحمہ اللہ، مخفف ہے نجاست اس کی عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور گھوڑے کا گوشت معقول ہے عندہما، اور بہرحال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پس تخفیف آثار کے تعارض کی وجہ سے ہے۔ لگ جائے کپڑے کو گھوڑے کا بول تو نہیں فاسد کرے گا گھوڑے کا بول کپڑے کو حتیٰ کہ فوش ہو جائے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، اور رحمہم اللہ، تسنیہ ہے نا، ہما ہونا کہ ہو ہونا ہے، مانے اگرچہ فوش ہو جائے، اس لیے کہ بول ما یوکل لحمہ کا طاہر ہے عند، چل تو حمزہ پڑھ یار، تیری ضد نہ خراب ہوئے، یؤکل لحمہ پڑھ تو، کیونکہ زبان تے چڑھ گیا تے لہذا قانون صرفی خراب ہو گیا، اور لحم اس کا معقول ہے عندہما، اور بہرحال یہ بھی معقول ہو سکتے ہیں جی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، بس تخفیف آثار کے تعارض کی وجہ سے ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لَا يُوكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَجْزَأَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ۔ اختلاف فی النجاست والطہارت علی قول وفی التخفیف والتغلیظ علی قول، اور اگر لگ جائے کپڑے کو، اس طرح بدن وغیرہ باقی چیزیں، اور اگر لگ جائے کپڑے کو بیٹ، وہ جو پرندہ گراتا ہے اپنی شرمگاہ سے، اگر لگ جائے اس کو کپڑے کو بیٹ اس پرندے اس کی کہ نہیں کھایا جاتا گوشت اس کا، یعنی پرندے جو حرام ہے، حرام اس کی بیٹ کپڑے کو لگ گئی ہے اکثر درم کے اندازے سے زیادہ ہو گئی ہے، تو کافی ہے نماز اس میں، ٹھیک ہے نماز اس میں دھو لے تو اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو یہ نماز جائز ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، سمجھے؟ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ نہیں جائز، اگر درم سے زیادہ ہو گئی بیٹ تو جائز نہیں، نماز جائز۔ اجزات الصلاۃ فیہ، یہ عند الامام ہے، یہ اس لیے کہ پرندے بیٹ کرتے ہیں ہوا میں، اور بچنا پرندوں سے ان کی بیٹھوں سے متعذر ہے، اور عندہما وہ نجاست مغلظہ ہے، امام حندوانی کی روایت میں یہی صحیح ہے، اور نجاست مخففہ ہے امام کرخی کی روایت میں عند الشیخین، اور عند محمد رحمہ اللہ نجاست بس۔ اب یہ اختلاف ہو گیا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کن کے ساتھ ہیں، امام صاحب کے ساتھ ہیں یا امام محمد صاحب کے ساتھ، اور قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں، دلیل کے اعتبار سے وہ یعنی بعد میں اکٹھے کیے کہ ان کا بھی یہ قول ہے، ان کی دلیل یہی ہے۔ اور فرمایا شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ نے، بے شک بیٹ اس جانور کی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا وہ پاک ہے عند الشیخین، جی کیونکہ نہیں فرق پرندے معقول اللحم اور غیر معقول اللحم میں بیٹ کے بارے میں۔ یہ فرمایا کنہوں نے؟ شمس الائمہ سرخسی نے۔ اے شاباش جی۔ اور اگر لگ جائے کپڑے کو بیٹ اس کی کہ نہیں کھایا جاتا گوشت اس کا،
پرندوں سے اکثر درم کے اندازے سے تو کافی ہے نماز اس میں عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے لا یجوز جائز نہیں ہے. اور اگر لگ جائے کپڑے کو بیٹ اس کی کے نہیں کھایا جاتا گوشت اس کا پرندوں سے اکثر درہم کے اندازے سے تو کافی ہے نماز اس میں عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ. اور یہ جو من بیانیہ ہوتا ہے اس کا معنی سے کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا ہے. من ما موصولہ کا جو بعد میں بیان آتا ہے من کے ساتھ ابھی تک نہیں میں یہ سمجھا سکا کہ اس کا معنی کیا کرنا ہے. جی یعنی پرندے میں ماں سے مراد پرندوں سے نہیں یعنی پرندے. جی اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز. فقد قیل ان الاختلاف فی النجاست وقد قیل فی المقدار وهو الاصح. هو يقول ان التخفيف للضرورة ولا ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف. ٹوٹل ٹائم کوئی نہیں انها تزرق من الهواء تیل تھوڑے ہی. والتهامي عنه متعذر فتحققت الضرورة ولو وقع في الإناء قيل يفسده وقيل لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه. یہ وہی لفظ ہیں جو البی کبیر سے شروع ہیں. بشک دیکھ لو وہ پچھلے سبق سن لو وہ دوبارہ. یہ جو اختلاف ہے شیخین کے نزدیک ہے کہ درم کے اندازے سے اکثر ہو تو نماز ٹھیک ہے. عند محمد ٹھیک نہیں ہے. یہ اختلاف کس چیز میں ہے؟ یہ اور جب بین سور سی نجاست اور طہارت میں اختلاف یا تخفیف اور غلیظ میں اختلاف ایک قول پر. پس تحقیق بعض نے کہا یعنی مشائخ نے بعد میں جو وضاحت فرمائی ہے پس تحقیق کہا گیا ہے کہ بے شک یہ فقہ کے اندر کیلا جو ہے نا یہ تمریز اور ذوف کی دلیل نہیں ہوتی. مطلب ہوتا ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے بعض نے یہ کہا. وہ باقی کتابوں میں کیلا ذوف کی دلیل ہوتی ہے. یہاں کہیں کبھی کبھار ہو تو ہو. پس تحقیق بعض فقہاء نے بیان کیا ہے کہ بے شک اختلاف نجاست میں ہے یعنی اختلاف فی التخریج کہ ان کی بیٹ نجس ہے یا کہ نجس نہیں. یعنی شیخین کے نزدیک نجس ہے تو نجس نہیں تو عند محمد ہے. بعض نے کہا یہ مطلب ہے. ادھر دیکھو الاختلاف فی النجاسات یعنی بیٹ پاک ہے اور یہی منقول ہے اور بیٹ نجس ہے. ایک سنیں پس تحقیق بعض نے کہا ہے بے شک اختلاف نجاست میں ہے. جی نجاست میں ہے. اور تحقیق بعض نے کہا ہے کہ مقدار میں ہے. کس میں؟ اور یہی صحیح ہے. یہی صحیح کہ مقدار میں. کس میں؟ ادھر دیکھو یعنی یہ کہ بیٹ نجس ہے بالاتفاق یہ تو ٹھیک ہے لیکن بیٹ خفیف ہے عند ابی حنیفہ نجاست خفیفہ ہے لہذا درم سے زیادہ ہے تو معنی نہیں ہے. اور بیٹ غلیظ ہے عندہما یہ بات منقول ہے ابو جعفر ہندوانی سے کہ اختلاف اس میں ہے. نجاست تو نجس تو ہے آیا نجاست خفیفہ ہے تو کہا ہے وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ دھیان کریں وَهُوَ الْأَصَحُّ
سمجھا گیا مصنف کی کلام سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں دونوں روایتوں میں مان، کیونکہ بیان نہیں کیا اندہما، ہاں قضا اسی طرح ذکر کیا فخر الاسلام نے جامع صغیر میں، اور یہ بات خلاف ہے اس کے جو منظومہ اور مختلف میں ہے کہ ان دونوں میں یہ ہے کہ امام ابو یوسف مع ابی حنیفہ فی روایت الکرخی اور مع محمد فی روایت ہندوانی، گل ختم ہوگی۔ پس اور تحقیق بعض نے کہا ہے کہ اختلاف مقدار میں ہے اور یہی صح ہے، یعنی نجس تو ہے لیکن یہ خفیفہ ہے کہ غلیظہ ہے۔ جی ایک بعض نے کہا ہے کہ اختلاف مقدار میں ہے۔ توجہ ہوا امام صاحب کی دلیل سنیں، امام صاحب فرماتے ہیں بے شک تخفیف ضرورت کی وجہ نانا، امام محمد صاحب کی دلیل ہے، امام محمد صاحب فرماتے ہیں وہ انہوں نے کہا نا کہ بے جائز نہیں ہے کہ وہ امام محمد صاحب فرماتے ہیں بے شک تخفیف ہوتی ہے کس وجہ سے، اور نئی ضرورت تو پرندوں کی بیٹھ میں کیوں لعدم المخالطت، ان کی مخالطت لہذا فلا یخفف ہو، تو یہ نجاست مخففہ نہیں بنے گی بلکہ جب غلیظہ ہے تو درم سے زیادہ ہوئی تو مانے ہوگی۔ یقولو جی اللہ طریقہ صاحب الدہب فخر الاسلام لعدم المخالطت، اے عدم بے عوام دے نا حرام پرندے نال کی تعلق ہے جی بے کو پاکستانی ویلے تھوڑے ہی نہیں جی پہ تو مسلمانوں کی گل ہو رہی، انہوں نے حرام پرندے کی کرنا ہے۔ فلا یخفف فلا یخفف، اس لیے کہ تخفیف کا تحقق نہیں ہوتا مگر ضرورت کی وجہ سے، اور نہیں ضرورت یہاں بعض ہم نے یہ کہا ہے کہ لن تخفیف تحقق کا تخفیف اس لیے کہ عدم دلیل نہیں مستلزم ہوتی کس کو، مگر جب کہ بند ہو دلیل کس میں، دلیل مدلول میں بند ہو، تو پھر دلیل جب نہیں ہے تو پھر مدلول بھی نہیں ہے جی سنیں نا، تو مطلب اصل یہ ہے کہ مگر جب مدلول بند ہو اسی دلیل میں، تو جب دلیل نہیں ہوگی تو مدلول بھی نہیں ہے، تو جب یہ بات نہ ہو تو دلیل کا نہ ہونا یہ مستلزم نہیں ہوتا کہ مدلول نہیں ہے، مدلول کسی اور دلیل کی وجہ سے پایا جا سکتا ہے۔ ہوا یقول امام محمد صاحب فرماتے ہیں بے شک تخفیف ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے اور نہیں ضرورت کن کے، پرندوں کی بیٹ میں، کیوں بوجہ میں مخالطت کے، تو فلا یخفف ہو بس نہیں تخفیف ہوگی، یعنی نجاست خفیفہ نہیں بنے گی۔ چل امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک تخفیف ضرورت کی وجہ سے ہے اور بسم اللہ کے پاس نہیں تخفیف کی جائے۔ شیخین کی دلیل والہما سندر بین، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ پرندے حرام، پرندے بیٹھ کرتے ہیں ہوا سے اوپر سے، واش روم میں جا کے کر دیں، اور بچنا اس سے متعذر ہے لہذا متحقق ہو گئی ضرورت، اور سمجھے ہی ایشا بس جی او بے خود والا ہوں ماں کہندے نے دل وچ گل کھٹک رہی ہے تانوں دس دے نے جی باویری کہ تسے بھی سمجھے ہن تک جے کوئی، واللہ عالم ورسولہ بحقیقت الحال، کہ تخفیف کا مدار عند الامام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک تخفیف کا مدار جو اب تک آپ نے سمجھا ہے
وہ تعارض النسین ہے، جس شے میں دو نسیں متعارض آ جائیں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ خفیفہ ہو جاتی ہے۔ اور نہیں واضح ہوا اب تک جی یہ بات اس بیٹ کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ کون سی دو نسیں ہیں جن میں تعارض آیا۔ یہ جو دلیل دی ہے یہ تو قیاس ہے کہ کوئی نہیں، یہ تو ضرورت ہے، یہ دو نسیں تو کوئی نہیں ہے کہ ہیں۔ اور اندہ بھی یوسف تخفیف کا مدار وجود اجتہاد بالفعل ہے، نہ کہ امکان اجتہاد بالفعل اختلاف جی، جیسا کہ ظاہر ہے مولانا عبدالغفور رحمہ اللہ کی تحریر سے، اور یہ بات بھی ابھی تک منکشف نہیں کہ بیٹھ میں کسی نے اجتہاد کیا ہو، بعض نے کہا کہ پاک ہے، بعض نے کہا ناپاک ہے یا خفیف ہے یا غلیظ ہے جی، سنیں تو پس کیسے ہوگا وجود ضرورت کا پایا جانا شاہد تخفیف کے پائے جانے پر عندہما، یہ سوال کیا مولانا عبداللہ صاحب نے کہ امام صاحب کے نزدیک تو تخفیف ہوتی ہے نسین کے تعارض کی وجہ سے، اور اندہ بھی یوسف ہوتی ہے کہ بالفعل اجتہاد پایا جائے، تو یہ بیٹ کے بارے میں تو کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ فَلْيُتَفَكَّرْ یا فَلْيَتَفَكَّرْ فِيهِ مولوی غلام حسین گوڈا نہ ہلائے، اس میں فکر کرے جی، غور و فکر کرے اس میں جی، سمجھے ہی؟ تو بال یہ سمجھانے کے لیے جو بات کرتے ہیں نا اس کو گستاخی نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی جی۔ اچھا جی، اور صاحب شیخین کی دلیل یہ ہے کہ پرندے بیٹھ کرتے ہوا سے اور بچنا اس سے متعذر ہے، بس متحقق ہو گئی ضرورت جی۔ اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ پرندے بیٹ کرتے ہیں ہوا سے اور بچنا اس سے متعذر ہے، پس متحقق ہو گئی ضرورت مسئلہ۔ اور اگر واقعہ ہو بیٹھ برتن میں جو ڈگ پئی وٹ، بعض نے کہا ہے کہ وہ برتن کو خراب کر دے گی، برتن نجس ہو گئے اس کو دھونا پڑے گا، اس کو بعض نے کہا کہ لا یفسد، اس کو فاسد بابی ہی، یہ دوسری دلیل بابا جام متاثر ہونے برتنوں کے بچانے کے سے ان برتن سارے جڑے نے پے نے باہر تو انہوں تو نے بٹھ کر دیتی ہے، تو وہ جڑا ہے نا ان کدے وہ آکھو کہ بھئی یہ نجس ہوگا تو پھر خام خواہ ہونا پوے گا جی، سنیں جی۔ تو چونکہ برتنوں کو بچانا متاثر ہے لہذا برتن جو ہے وہ نجس ہے، مطلب وہ کسی شے نال تو پونج دو تو ٹھیک ہے جی، وہ پونجنے تاں بھی نظر نہ آوے جی، لیکن بعض نے کہا کہ فاسد کر دے گی۔ اور ویکو یفسدہ کی اس کی دلیل لامکان صون الاوانی عنہ، برتنوں کو بچایا جا سکتا ہے، ڈھک کے رکھو یا چھت تھلے رکھو تاکہ اتھے کو آوے نہ جی، بچایا جا سکتا ہے۔ اسی کو لیا ہے ابو بکر آمش رحمہ اللہ نے۔ اور اگر واقعہ ہو بیٹھ برتن میں، بعض نے کہا ہے کہ فاسد کر دے گی بیٹھ برتن کو، یعنی پلیت کر دے گی، فاسد یہ نہیں بھی ان ٹکڑے ہو گئے نے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں خراب کرے گی برتن کو بابا جام متاثر ہونے برتنوں کے بچانے کے بیٹ سے خور ان سے جی۔ اگر گر جائے بیٹ برتنوں میں، بعض نے کہا ہے کہ فاسد کر دے گی برتن کو، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں خراب کرے گی برتن کو بوجہ متاثر ہونے برتنوں کے بچانے کے بیٹ سے۔ اصابہ من دم السمک او من لعاب البغل او الحمار اکثر من قدر الدرہم اجزات الصلاة فیہ۔ اچھا جی، النجاسۃ الظاہریہ للحقیقیہ،
ظاہراً وہ نجاست ہے، حقیقت میں نجاست نہیں، ان چیزوں کا بیان۔ اور اگر لگ جائے کپڑے کو، کپڑے کا مسئلہ چل رہا ہے نا، اس لیے اس کا نام ہے بقایا بساط ہے۔ اور اگر لگ جائے کپڑے کو مچھلی کے خون سے یا خچر کے لعاب سے یا گدھے کے لعاب سے، جی اے شابہ سے، اکثر درم کے اندازے سے، اکثر درہم کے اندازے سے، تو کافی ہے نماز اس کپڑے میں، تو اس کپڑے میں نماز کافی ہے، نماز کافی ہے، جی مانا کرو۔ اور اگر اور اگر لگ جائے کپڑے کو مچھلی کے خون سے یا بغل یا حمار کے لعاب سے، یا حمار کے لعاب سے، لعاب سے مولوی غلام صاحب کھوتا رکھے انہوں پیار کردا ہے، اے پٹھے پان لگا اڑیا تو انہیں دی کنڈ دے کپڑے تے جب مار دیتی، توڑ گا سر تک سارا پچھو قمیض گلی کر دیتی، کی لگا ہے؟ لعاب بھی لگا ہے نا۔ چلو جی، اکثر درم کے اندازے سے تو کافی ہے نماز اس میں، شاباش۔ اور اگر لگ جائے کپڑے کو مچھلی کے خون سے یا خچر یا گدھے کے لعاب سے اکثر درہم کے اندازے سے تو کافی ہے نماز اس میں۔ اما دم السمک فلأنه ليس بدم على التحقیق فلا يكون ناجسا۔ اچھا جی، بہرحال مچھلی کا خون، پس اس لیے کہ مچھلی کا خون نہیں ہے خون للتحقیق، جی کیا نہیں دیکھا تو نے کہ مچھلی حلال ہے اس کا پیڑ پاڑ جانا بغیر ذبح کرنے کے، بغیر ذبح کرنے کے، تو اگر اس میں خون نجس ہوتا تو ذبح کر کے خون نکال کے وہ حلال ہوتی نا، تو یہ تو بغیر ذبح کرنے کے پاک ہے نہ، بھی کھائی حلال ہے کھانا ہے اس کا بغیر ذبح کے، مطلب ہے۔ اچھا جی، تو لہٰذا پس نہ ہوگا وہ خون نجس، وہ خون نجس نہیں ہوگا جی۔ او دیکھو، اور لیسا بے دم، مچھلی کا جو خون ہے وہ خون ہی نہیں ہے، اور سوال ہے کہ بچوں نکل آتا ہے، اور وہ جو جاری ہوتا ہے اس سے پیٹ چیرنے کے وقت، پس نہیں ہے وہ محض وہ سفید پانی ہے، جی یعنی وہ متغیر ہو گیا تھوڑا سا رنگ اس کا، اس پر دلیل بارہا پڑی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جب سورج میں وہ ڈالا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد سفید ہو جاتا ہے، اور باقی سارے خون دھوپ میں کالے ہوتے ہیں۔ التحقیق کی، مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر، کیونکہ مچھلی کا خون نجس ہے آپ کے نزدیک، لیکن یہ قول ضعیف ہے، لہذا فلا یکون۔ اور اسی طرح کس کا خون؟ بک، مچھر، کمل تے برغوث چچڑی، ذباب مکھیاں، ان کا خون بھی کیا ہے؟ قضا فی الخانیہ، بہرحال مچھلی کا خون، پس اس لیے کہ وہ نہیں ہے خون التحقیق، پس نہ ہوگا نجس، جی بہرحال مچھلی کا خون پس اس لیے کہ نہیں ہے وہ خون التحقیق، پس نہ ہوگا نجس۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ اعتبر فیہ الکثیر، تو کی سمجھا کہ مچھی کھا لیے نشہ تو پی لے؟ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ اعتبر فیہ الکثیر الفاحش فاعتبرہ ناجسا۔ بس، اور روایت کی گئی امام ابو راشد پڑھی، روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ آپ نے اعتبار کیا مچھلی کے خون میں کثیر فاحش کا، کہ کثیر فاحش لگ گئی تو مانے ہے، لہذا پس اعتبار کیا آپ نے مچھلی کے خون کا نجس، جی
تو یہ آپ سے روایت ہے، لیکن پڑھے بھی یہ قول ضعیف ہے جی۔ اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ کہ بے شک آپ نے اعتبار کیا ہے اللہ، آپ نے اعتبار دم سمک میں کثیر فاحش کا خواہش کا، کٹی کٹا کی نکلے آپس، آپ نے اعتبار کیا دم سمک کا آپ نے اعتبار کیا دم سمک کا۔ نجس کا، آپ نے اس کو نجس مانا اور جی۔ روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ آپ نے اعتبار کیا دم سمک میں کثیر فاحش کا، پس اعتبار کیا آپ نے دم سمک کا نجس۔ وَأَمَّا لُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَلِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ۔ اچھا جی، اب وہ بغل کا تھوک تو کھوتے کا، اور بہرحال بغل اور حمار کا لعاب، پس اس لیے کہ وہ، لیکن بغل سے مراد ہے جس کی مما جان کھوتی ہے، گھوڑی نہیں ہے، وہ تو گھوڑے میں داخل ہے جی، بارہ پڑھیا جی۔ اس لیے کہ ان کا لعاب کیا ہے، مشکوک فی ہے، وہ جھوٹا تائیں مشکوک ہے نا، بھی لعاب جو نال ملے ہیں جی، تو پھر لعاب مشکوک فی ہے۔ اور تھلے قانون لکھے، اور ہر وہ کہ مشکوک فی ہو نہیں نجس ہوتا اس کے ساتھ، طاہر، پاک چیز کو وہ شے لگ جائے جس میں شک ہے کہ نجس ہے کہ نہیں، تو جیڑی پاک ہے وہ یقیناً پاک ہو، تو یقین شک کے ساتھ اے مطلب ہے جی، تو پس نہیں نجس ہوگا اس کے ساتھ طاہر، سمجھے ہی۔ او مشکوک فی اندابی، اور اندابی یوسف رحمہ اللہ، ان کا لعاب نجاست ہے، مخففہ ہے، حتیٰ کہ جب فوش ہو گیا تو مانے، اس کا جواب آ گیا پیچھے جی۔ اچھا جی، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تھوک پیدا ہے کس سے، نجس گوشت، نجس گوشت سے، بس۔ باقی پھر اندہ بھی یوسف یہ اندازہ کثیر فاحش کا کیوں ہے، تو معاذ اندازہ لگایا گیا کثیر فاحش کے ساتھ بوجہ بے کھوتے کوڑے کھوتیاں خچنا نال جڑے نباہ پیندا رکھے نے، یہ ساڈی پجارو سی کسے زمانے تے اس واسطے بھی جڑے تھک شک نال لگ سکدی سی جی۔ چلو جی، اور بہرحال بغل اور حمار کا لعاب، پس اس لیے کہ لعاب وہ ہر ایک کا مشکوک فی ہے، پس نہیں نجس ہوگا اس کے ساتھ طاہر جی۔ بہرحال بغل اور حمار کا لعاب پس اس لیے کہ وہ مشکوک فی ہے، پس نہیں نجس ہوگا اس کے ساتھ طاہر۔ فَإِنِ انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلَ رُؤُوسِ الْإِبَرِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْامْتِنَاعُ عَنْهُ۔ مسئلہ جی، سوئی دے کندہ اگلا سرا، وہ تو اندے پتلا جائے نہیں، ایک کندہ پچھلا جتا تاگا پائی دے، وہ مراد ہے سوئی، سوا نہیں۔ بس اگر چھینٹے پڑے کپڑے پر، بدن پر، بول کے، کس کے، اے ترشاشا، شامل ہے بولا ہوت و بولا، نظر آ رہی تھلے کو لکھی ہے، جان لگے میں تنوں کرایہ لگتا ہے کہ اپنے بول دے چھٹے پے، یا اے بیٹھا سی تے پچھلے کانڈ والے پاسے کسے بول کرنا شروع کیتا تے چھٹے نکے نکے اٹھ گئے تے کپڑیاں تے پے، دو میں صورتیں نہیں سنے۔ تو پس اگر چھینٹے پڑے کپڑے پر بول کے، سوئیوں کے سروں کی مثل، چھوٹی سوئی دے نکے دے برابر، اتلا جڑا نکا ہے نا ان دے برابر چھٹے پے، تو پس یہ نہیں ہے کوئی شے، یعنی کپڑے یا بدن نجس نہیں ہے، یا کوئی برتن وغیرہ سے تو بھی نجس نہیں ہوئے گا، لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْامْتِنَاعُ عَنْهُ، اس لیے کہ نہیں طاقت رکھی جا سکتی بچنے کی اس سے۔ چھوٹے چھوٹے چھٹے اٹھتے ہیں جی،
ان کو بچنا مشکل ہے جی. اس واسطے یہ اگر پے نے تے نجس نہیں ہوئے گا, نجس نہیں ہو پائے گا جی. سمجھے ہی. او بیخ ابرا جی احتراز ہے مسلہ سے یعنی بڑا سوا. جی تو نہ کبار ویکھے نے نہ کباراں دی چھٹاں ویکھیاں نے تے نہ انہاں دا سوا ویکھیا جندے نال دانے بھر کے تے چھٹ نو سیندے ہوندے سن جی. تو ویکھیا سوا وہ موٹا سارا ہوندا ہے جی. اون دے سرے جنے چھٹے ہون تے یہ معاف نہیں ہے جی. یہ معاف نہیں ایڈا کو لمبا ہوندا ہے تو موٹا سارا ہوندا ہے. تو اون دے سرا جڑا نا یہ سوئی دا سر 10-12 واری جوڑو تو ایڈا سر بندا ہے, اس تو وڈا بندا ہے جی. ایڈے ایڈے ہون تے معاف نہیں جی. اعتراض کیا یہ سوئی کہہ کر. اچھا جی ادھروں ویخ او مثلو روسل اگرچہ ہو جائے مقدار کف کی چوڑائی جب جمع کیا جائے, یعنی چھوٹے چھوٹے چھٹے پے نے مختلف جگہ کے کٹھے کرو نا تے درم دی مقدار بندے نے ہاتھ دی چوڑائی دی مقدار جی. اس تو تے زیادہ ہو گئے نے تو تب بھی مانے. علامہ ہندوانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے دلالت کرتا ہے اس پر کہ اگر ہو مثل جانب آخر جی بھی کپڑے تے پہنے ہیں ایک پاسے تے دوسرے پاسے بھی تو کپڑا ہونا گلا ہو جانا ہے. اتنے تھلے ملاواں گے تو 2 سر بن گئے. سنے ہی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے یہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ اگر ہو جانب آخر کی مثل تو اعتبار کیا جائے گا. اور ان کے غیر مشائخ سے وہ کہتے ہیں لا یعتبر الجانبین مان, کیونکہ کپڑے دی عام حالت ہے کہ جس لئے نا کپڑے تے نہیں کوئی بھی ترش ہے کپڑے تے لگے تو فوراً سرایت کر کے دوسرے پاسے پہنچ دی. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں دونوں جانبوں کا ایک ہی حکم ہے دفع للحرج جی. اور وہ شے کہ جو نم و معلم یعتبر جی, اور وہ شے جو معتبر نہیں ہے, وہ شے جو معتبر نہیں ہے جب پہنچے اس کو پانی پس کثیر ہو جائے تو نہیں واجب دھونا اس کا. چھوٹے چھوٹے چھٹے پے نے تے پانی پی گئے تو ہن پانی تو چھٹے رل کے پھیل گئے نے تے ہن کپڑے دا دھونا واجب نہیں. مت آکھو بھی پانی چٹیاں نال پیر رلیا تے بھی پلیت ہو گیا تے اے تو کپڑا چوکھا سارا گلا ہو گیا لہذا انہیں دھوو تے اے اس کا دھونا واجب سمجھے. چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے چھینٹوں کا اعتبار نہیں ہے. جب اعتبار نہیں ہے تو لہذا پانی کے ساتھ ملنے کے ساتھ نجس بھی نہیں ہوں گے زیادہ جی. اے مطلب ہے. اور لیسا بے شے کی اور دھیان کریں وہ بلا لیسا بشے کا مطلب ہے لیسا بشیء معتبر فی النجاست, کہ نجاست کے اندر اس کا اعتبار نہیں ہے حتیٰ کہ واجب ہو. پہلے اس کو نجاست سمجھیں تو پھر دھونا واجب ہوگا جی. یعنی مطلب کہ اس عبارت دا ہو لیسا بشے کا یعنی نہیں واجب دھونا کپڑے کا, پس جائز ہے نماز اس کپڑے کے ساتھ. معاذ تفسیر کی ہم نے لیسا بشے کی اے معتبرن یہ کیوں کی تھی ہے؟ اس لیے کہ یہ چیٹے تو موجود ہیں کہ کوئی نہیں. جب موجود ہیں تو کان شیئن حقیقتاً ہو گئے کہ کوئی نہیں. اب ان کو یہ کہنا کہ لیسا بشے یہ تو غلط ہے. یہ تو شے جو موجود ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ لیسا. اس لیے ہم نے کیا تفسیر کی ہے لیسا شے کا مطلب ہے شے معتبر فی نجاست نہیں ہے. چینٹے تو ہیں لیکن نجاست کے اندر ان کا اعتبار نہیں ہے. سنیں جی وذالک کا دلیل دی ہے یہ اس لیے کہ لا یستطاع کہ نہیں ہے طاقت رکھی جاتی اس سے خاص کر کے ہوا کے چلنے میں. ہوا چل رہی ہو تو پیشاب کریں تو چھینٹے تو اڑتے ہیں جی. اچھا جی مسئلہ سمجھا جائے. اور تحقیق سوال کیے گئے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ پیشاب کر لیں گے چھوٹے چھٹے پیندے نے یا کوئی ڈنگر پیشاب کر رہا ہے تو بندہ تھوڑا جا دور کھلوتا ہے نکے نکے چھٹے اڑ کے پہ گئے نے. انہاں دا کہ حکم ہے
تو آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی معافی وہ وسیع ہے، اس سے ان اللہ معاف کریں گے۔ دلیل اور اس لیے کہ مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر کہ کوئی نہیں، پھر بیٹھتی ہے مصلی کے کپڑوں پر، اور ضروری ہے یہ کہ ہو مکھی کے پاؤں پر کوئی شے تو نجاست سے کہ کوئی نہیں، بھئی کوئی شے تو نال لگی ہے، اگر جی پوریاں لتاں دے نہیں کھبیاں پر کچھ نہ کچھ تو نال لگا ہے نا جی، نجاست سے۔ اور نہیں کوئی ایک طاقت رکھتا بچنے کی اس مکھی سے کہ مکھی نو ڈاک کے پہلے پوچھو کہ گاندے تو نہیں ہو بیٹھی، پھر بو میرے کپڑے تھے، یہ تو بندے وچ طاقت کوئی نہیں نا جی، جی اے گل ہے جی، بلکہ جنہ موڑو وہ نہ مڑ کے تنگ کر دیے جی جی۔ اور نہیں مسئلہ سمجھا جی، اور نہیں مستحسن تیار کرنا کپڑے کا دخول خلا کے لیے، بیت الخلاء میں جانے کے لیے کپڑا بکھرا بنو تو تجھے کپڑے لا دیو، کہتے یہ مستحسن نہیں ہے، بولنا مستحسن نہیں ہے کہ بیت الخلاء جانے تھے کپڑے بدلا کے جاؤ بھی وہ پھر کپڑے لا کے تجھے پا کے نماز پڑھو۔ کہتے ہیں تحقیق روایت کی گئی ہے یہ بات کہ امام محمد باقر بن علی جن کا لقب زین العابدین ہے، علی کا لقب ہے، جو امام باقر پاک کے والد گرامی رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ کلف ذالک آپ تکلیف اٹھاتے تھے اس کے لیے جی، کہ آپ نے کپڑے رکھے سن وکھرے بیت الخلاء میں جانے کے لیے، یعنی تیار کیے تھے کیا تھا بیت الخلاء کے لیے کپڑا علیحدہ۔ اتوں امام باقر صاحب دے 50 جوڑے نہ ثابت کر دیا جے خدا دا نا جے جی، اے اپنیاں شہزادگیاں نو پیر بابا بزرگاں دی وال نسبت نہیں کرنی، وہ اللہ دی قسم سنت دے مطابق سن، کتنے سن؟ سنت دے مطابق سن، تے اپنے قیمتی کپڑیاں نو اسی پرانے بزرگاں دے کپڑے مہنگے کر کے نا جی ثابت کر دے ہیں کہ ہم تو ان جیسے کپڑے پہن ہی نہیں سکتے جی، وہ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے تھے جی۔ وہ ایک کیا مشین کھڈی اتنے کھیس بنے، ادھے گھنٹے بن جانے، ایک کسی پولی نو دیو بھی کھڈی وچ تو بہ کے او اپنی نلیاں مار کے کھیس بنا، اس غریب نے ہفتے چ بنائے، کھیس مہنگا ہونا ہے، اس واسطے کو دی مزدوری نال لگ گئی ہے، اس غریب اینے دن لائے نے، وہ سنے ہی اے گل ہے جی، دھیان کرے جو تو آپ نے نا اس طرح بنائے تھے، پھر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا، کنہوں نے؟ امام باقر پاک نے، اور فرمایا کہ نہیں تکلف کیا اس کے لیے اس ہستی نے جو خیر ہے مجھ سے، کون؟ یعنی بے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کام نہیں کیا، اور خلفائے راشدین نے بھی یہ کام نہیں کیا، اس لیے آپ نے بھی یہ کام چھوڑ دیا۔ ان کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا خلفائے راشدین نے کیا وہ وہاں رک جاتے تھے، ہم وہاں نہیں رکتے، ہم آتے ہیں کہ ہمارے حضرت جو کرتے ہیں ہم وہ کریں گے، ہماری بربادی اتوں ہوئی ہے، ہر روز ایک نئی بدعت، ایک نواں خرافات خرافات وجود میں آ رہے ہیں، وہ صرف دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے، دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، سنے جی کہ ایک رجل نے سوال کیا آپ سے مچھر کے خون کے بارے میں، بق کس کے؟ مچھر کے خون کے بارے میں، اچھا جی، اور مچھر ہوں بودا بھی انہوں کہندے نے، تو آپ نے کہا اس کو جنیا کتوں لے تو من این انتا، کتوں تشریف لے حضور تسی؟ کالا من الشام ہے، اس نے کہا، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو، صاحب اپنے شاگردوں کو فرمایا
دیکھو اس قلت الحیا حاضر رجل کی طرف، اینو ویکھو آ جندے وچ حیا کو نہیں ہے گا جی آپ نے فرمایا اینو ویکھو اندے چ حیا ہی نہ ہی کونے الا قلت کہ بے شک یہ ایسی قوم سے ہے جنہوں نے بہایا ہے خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، اس وقت نہیں مسئلے یاد آئے، پھر آ گیا ہے اور سوال کرتا ہے مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں جی کہ جی یہ خون لگ جائے تو کیا حکم ہے جی تو تھوڑے تے ہتھاں نال آقا حسین دا خون لگاؤ تو پہلے مسئلہ پوچھ لو تھوڑا کیا حکم ہے جی. چلو او ہائے ہائے. اچھا جی تو مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو جواب دیا ہے عند الحسن بصری رحمہ اللہ، یہ سوال تعمق سے کہ یہ خام والدی تعمق مطلب ہے یہ سوال ہے والدی کھل لانے والا یہ مطلب ہے، اور آپ نے ناپسند کیا اس کے لیے تکلف کو اس میں کہ یہ جہ مسئلے پوچھنے کو منع کیتا کیوں باوجہ اس شے کے جو ایسے مسئلے پوچھنے میں ہے، یعنی لوگوں کو حرج میں ڈالنا، بریک مشکل مسئلے پوچھنے تاکہ لوگ سن کے پریشان ہون جیے. اس واسطے آپ نے فرمایا بھی وہ جو بڑا مسئلہ کیتا جے پہلو تو نبیڑ لو پھر مچھر دا، یعنی مطلب آپ دا ایسی گل سمجھی ہوں کہ بھی اس قسم کے مسئلے پوچھنے جو بالکل واضح ہیں تو پوچھ کے لوگوں کو پریشانی چ پانا بھی اس کو آپ نے منع کیتا ہے. اور اصل اس میں کہ یہ نا بھی مشکلات میں نہ ڈالیں، قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سونے فرمایا کہ مبعوث کیا گیا ہوں میں بالحنیفیہ، یعنی ایسی ملت جو باطل سے بالکل الگ اور نری حق سہما جی سمحا تے سہلا دونوں دا مطلب ہے کہ نرم تے آسان کی کہ میں ایسی ملت دے کے بھیجا گیا ہاں جیڑی ہائے، اور نہیں بھیجا گیا میں روحبانیت صحابہ کے ساتھ کہ جنگلاں چ نکل جاؤ تے پہاڑاں دی کھڈاں چ وڑ جاؤ تے بھکھے مرو، اس نال میں نہیں بھیجا گیا. اچھا سونے فرمایا بعثتو بالحنیفیت سحمت سہلت تے سانو پھر بھی دورے پیندے نے بھی سونے دی سنت عمل کیتے تے ماری جانا ہے، پٹھے کم سارے سانو چسکا دیندے نے. تے قرآن پاک اینا پڑھ چکے ہو، اے جڑا بار بار پڑھ دے ہو بھی شیطان دیاں چاندی گلاں سن جڑیاں اس نے پکوائیاں سن، انہاں چ ایک گل کہ یار انہوں تسی یہ گل آکھو کہ تس تو بڑے سیانے سو، تس تو بڑیاں امیداں لائیاں تو تسی کی دعویٰ کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں. دوجی گل اچھا ساڑھے بچوں صرف تسی سو جنہ دے واہ جو نہیں اور بندے ہی کو نہیں سی گا جی ہے کہ کوئی نہیں. تیسری گل تے یہ گلاں کدے کٹھیاں کرو تو 5-7 گلاں نے جڑی شیطان مڑ انہوں پکواندا سی جی مڑ پکواندا سی جی. دوسرا بھی لو یہ آندے نے مرنے تو بعد اٹھنا ہے، آج تک تو کوئی نہیں اٹھا، پچھلا تک وہ کتنے اٹھنا ہے نہیں جی. لگتا ہے انہوں کو جنون ہو گیا ہے، انہوں جادو کرنے جی. یہ 10-12 گلاں کدے کٹھیاں کرو نا پورے قرآن پاک شیطان دے وہی جملے نے اس نوح علیہ السلام دے زمانے تو شروع کرائے نے، لوگوں نے تجربہ ہو گیا بھی اینا نال میں انہوں پھسلایا ہے تو پھر انہوں شروع کر دیتے. اور انہوں بیماری ہے کہ دیندار طالب علماں نو کس طرح پھسلاندا، انہوں بڑے تجربے نے خبیث نو ٹل مار کے اخیری وہ بیڑا غرق کر دیندا ہے جی. اللہ تعالیٰ ان دے شر کو بچائے. چنگے پڑے ٹردے سیانے تے اچانک جاندیاں راہ تے پیر جگو اڈی رکھدا تے بندہ منہ پر نجا پیندا ہے. نکے ہوندے کیتے نے شرارتیں اس طرح اے ٹردے اگلے دے اگے لت رکھ دینی تے او منہ پر نے تھلے ڈگ پیندا ہے جی. ہوندا ہے نا اے وے کہ بھی ٹردے شیطان اچانک اگے لت دیندا ہے تو بندہ منہ پر نے ڈگا ہوندا ہے جی، پتہ نہیں چلتا جی. او لے انہ ویکھے ہی او لا یستطاع. اچھا جی
امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ واجب ہے دھونا اس کپڑے کا جنہوں چھٹا پہ نا انہوں دھونا واجب ہے، اس لیے کہ یہ پیشاب کی چھینٹیں ہیں اور یہ نجس ہے۔ اور ان دا شافی نہیں معافی اس میں کہ ممکن ہے ازالہ اس کا کپڑے سے وہ آندے نے کپڑے نال جیڑی شے بھی لائی جا سکتی اس وچ کوئی معافی مچھر دا خون بھی معاف نہیں جی اچھا بھائی بلا بس اگر چھینٹے پڑے کپڑے پر کپڑے کا بول کے سنیں سوئی کے سروں کی مثل سروں کی مثل بس یہ نہیں ہے کوئی شے یعنی یہ نجس نہیں ہے اس لیے کہ نہیں طاقت بچنے کی اس سے شابہ شابہ چھینٹے پڑے کپڑے پر بول کے سوئی کے سروں کی مثل فصل نہیں ہے کوئی شے اس لیے کہ نہیں طاقت بچنے کی اس سے بس